اسٹوڈینٹس آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن ان دا فیلڈ آف بایولوجی۔ ہر ایک سائنٹسٹ کی جتنے بھی یہ سائنٹسٹ آج ہم اسٹڈی کریں گے، اس کی کیمسٹری میں، بایولوجی میں، فزکس میں اور بھی جو سبجیکٹس ہیں ان میں ہر ایک میں ان کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن چونکہ سبجیکٹ ہمارا بایو ہے تو لہٰذا ہم بایو پر فوکس کریں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلے آج ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کون تھا؟ جابر بن حیان اسٹوڈنٹ جب بھی بن کا لفظ آ جائے تو چونکہ پہلے جتنی بھی مسلم سائنٹسٹ ہوتے تھے یا آپ لوگوں نے صحابہ سے یہ سنا ہوگا کہ وہ بن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں سن آف۔ تو جابر بن حیان یعنی جابر بن حیان یعنی حیان کا بیٹا۔ تو یہ کہاں پر پیدا ہوا تھا؟ یہ پیدا ہوا تھا 721 سے لے کر 815 AD۔ پیدا کہاں پر ہوا تھا؟ ایران میں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو اسٹوڈنٹس، ایران، عراق، شام اور اسپین، یہ چار ایسے ممالک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ازبکستان ہو گیا۔ یہ ایسے کنٹریز تھے جب مسلمانوں کا دور ہوتا تھا مسلم سائنٹسٹ کا، تو یہ علم کی گڑھ یہ ہوا کرتی تھی۔ مسلم سائنٹسٹ نے جب بھی کنٹریبیوشن کی ہیں تو یہ 8 سینچری سے لے کر 15 یا 16 سینچری تک انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہیں۔ تو سائنس کی ابتدا ہی مسلم سائنٹسٹوں نے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کتابیں لکھی، پھر 16 یا 15 یا 16 سینچری کے بعد جو ہیں مسلم سائنٹسٹ سائٹ پر ہو گئے۔ سائٹ پر ہونے کے بعد پھر نان مسلم جو ہیں وہ سارے آ گئے، تو انہوں نے کنٹریبیوشن شروع کی۔ تو اسی وجہ سے جب بھی ہم سائنٹسٹ پڑھیں گے تو وہ انہی 8 سینچری سے لے کر 15 یا 16 سینچری کے درمیان ہم یہ سارے پڑھیں گے۔ اور ان کا سارا جو علم کا جو گڑھ ہوتا تھا وہ یہ 4-5 کنٹریز ہوتے تھے، ان میں وہ سارا علم سیکھتے تھے۔ اور یہ علم کا یہ کون سا دور ہوتا تھا؟ یہ ہارون الرشید، اگر آپ لوگوں نے مسلم، یہ بہت بڑا اسکالر اور بادشاہ گزرا ہے، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں۔ تو یہ بھی ایران میں پیدا ہوا تھا 721 سینچری۔ جو دیکھو جابر بن حیان سب سے پہلے یہ شروع ہوا تھا جو 8ویں سینچری میں یہ شروع ہوا۔ تو اس نے کس فیلڈ میں، عام طور پر تو اس کو کہا جاتا ہے دا فادر آف کیمسٹری، کیونکہ کیمسٹری میں تقریباً 16 ایسے لیبارٹری کے اندر ایسے کام ہوتے ہیں، جیسے ڈسٹیلیشن پروسیس ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں کلیننگ، بہت سارے ایسے پروسیس، سبلیمیشن پروسیس ہیں جو اس نے سٹارٹ کیے تھے۔ اس کے علاوہ ہائیڈروجن کلورائڈ HCl، ٹھیک ہے، نائٹرک ایسڈ، یہ باقاعدہ یہ ایسڈ انہوں نے بنائے تھے۔ ان کی کنٹریبیوشن ہے کیمسٹری کی فیلڈ میں، بہت سارے پروسیس اس نے، اسی طرح کیمسٹری کے اندر جتنے ڈفرینٹ قسم کے انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں لیب میں وہ بھی انہوں نے بنائے تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر نائٹرک ایسڈ HCl کو آپس میں ملایا، اس سے ایک اسپیشل کمپاؤنڈ بنایا جس کو کہتے ہیں ایکواریجیا۔ وہ ایکواریجیا جو ہیں اس میں گولڈ پھر ڈیزالو ہوتا ہے۔ تو بہت ساری کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہی از نون ایز دا فادر آف کیمسٹری۔ تو اس نے ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کو انٹروڈکشن کی، کیونکہ اس نے لیب ورک بہت زیادہ کیا تھا۔ اچھا، آگے اس نے بایولوجی کی فیلڈ میں بھی کام کیا تھا۔ بایولوجی کی فیلڈ میں اس نے 2 کتابیں لکھی تھی، النباتات اور الحیوان۔ النباتات از ریلیٹڈ ٹو پلانٹس اینڈ الحیوان از ریلیٹڈ ٹو اینیملس۔ اس کے علاوہ اس کی کچھ اور فیلڈ میں بھی ایکسپرٹیز تھی، جیسے فزیشین بھی تھا، یہ ایک ڈاکٹر بھی تھا، فارماسسٹ، دوائیوں کے علم کو بھی جانتا تھا۔ اس کے علاوہ انجینئر بھی ہوتا تھا۔ اسٹوڈنٹس، یہ اس وقت کے سائنٹسٹ تھے جو ہر ایک فیلڈ کے ماہر تھے، اور بہت سارا انہوں نے وہ سائنس کو مقصد، کیونکہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، مسلم سائنٹسٹوں نے اور آج ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اسٹوڈنٹس، اللہ پاک ہمیں قرآن میں 721 مرتبہ ریسرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ریسرچ کرو، ٹھیک ہے۔ تو ریسرچ ان مسلم سائنٹسٹ نے کی تھی، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ موقع اگر ملا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہے عبد الملک آسمائی۔ یہ سائنٹسٹ جو ہے 740، یہ بھی 8ویں سینچری کا ایک سائنٹسٹ تھا جو 9 سینچری میں بصرہ، عراق کا ایک شہر ہے، وہاں پر پیدا ہوا تھا۔ تو پیدا ہوا اور وہاں پر مر گیا، تو یہ اس کا ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہیں۔ اسی طرح یہ اسپیشلسٹ کس فیلڈ کا تھا؟ اسپیشلسٹ اینیمل سائنسز، اینیملس کو پڑھتا تھا۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں بہت سارے کتابیں بھی لکھی، تقریباً اس کے 5 کتابیں یہاں پر میں نے لکھی ہیں۔ تو 5 کتابوں میں الخیل عربک ورڈ ہیں۔ مسلم سائنٹسٹ جتنی بھی ہوتے تھے، یہ اسٹوڈنٹ سے یاد رکھو، یہ 2 لینگویج استعمال کرتے تھے، ایک فارسی زبان، ایک عربک لینگویج، ٹھیک ہے۔
تو persian اور Arabic. تو اسی وجہ سے ان کی کتابوں کے اکثر نام جو ہیں انگلش سے ہٹ کر ہیں. تو الخیل in Arabic it is for horses, and al-ibil, this book is about camel. For example al-ibil, جس طرح اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ابل، کہ آپ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ میں نے اس کو کس طرح پیدا کیا. الابل about camel, and الشاء about sheep. ٹھیک ہے. تو اس کی یہ کتاب ہی تھی عبد الملک اسماعی کی، جو انہوں نے ان اینیملز کے بارے میں پڑھی تھی. ایک کتاب پوری اینیملز کے بارے میں پڑھنا لکھنا، اس میں اس کی کتنی آبزرویشن ہوگی، ہائپوتھیسس ہوں گے، انوینشنز ہوں گے، ڈسکوریز ہوں گے. تو آپ ذرا سوچ لیں. اسی طرح الوحوش، الوحوش دس بک از ریلیٹڈ ٹو دا وائلڈ اینیملز. What is wild animal? Those animal which cannot be domesticated, جس کو ہم گھروں میں نہیں پال سکتے. Such animal is known as wild animals. خلق الانسان، خلق الانسان، this book is related to the creations and the structure, function, mechanism of all the processes that take place inside the human body. So human creation کے بارے میں اس نے یہ کتاب پڑھی تھی. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آج بھی یورپ کنٹریز، جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کی یونیورسٹیز میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ان کا ترجمہ ہوا اور وہاں پر ایز اے ٹیکسٹ بک استعمال ہوتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ نہ ہم نے ان کو سے کوئی فائدہ اٹھایا، اور نہ ہم نے ان کو کبھی آنکھوں سے دیکھا، اور نہ ان کو پڑھنا تو دور کی بات. اسٹوڈنٹس، عبد الملک اسماعی جو تھا یہ ایسا سائنٹسٹ تھا کہ یہ ہارون الرشید کے زمانے میں اس کے 2 بیٹوں کو پڑھاتا تھا. یہ باقاعدہ اس زمانے کا بندہ تھا. اس کے علاوہ یہ پوئٹری کا بھی ایکسپرٹ تھا، الجبرا میتھمیٹیشین بھی تھا، نیچرل سائنسز اور زوالوجی اسٹڈی آف اینیملز کو بھی یہ پڑھتا تھا. بو علی سینا کون ہیں؟ اسٹوڈنٹس، بو علی سینا جو ہیں یہ 8ویں سینچری 980، تو یہ 10th سینچری میں کا سائنٹسٹ ہیں، اور 11th سینچری میں اس کی وفات ہو گئی بخارا. ٹھیک ہے. بخارا کہاں پر موجود ہیں؟ یہ جو رشین سٹیٹس ہیں، رشین سٹیٹ نے جیسے آزادی حاصل کی ہیں، جیسے ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، ان کنٹریز میں بخارا جو ہیں، جس میں بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس میں دفن ہے، تو بخارا اس شہر کو کہا جاتا ہے. تو میں نے جس طرح سٹارٹ میں بتایا کہ علم کا مراکز یہ ہوتے تھے، یہاں سے لوگ جاتے تھے، یہاں پر علم بھی حاصل کرتے تھے. جتنے بھی لوگ تھے یہ یہاں پر رینونیٹ سائنٹسٹ تھے، یہاں سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اسپیشلسٹ جو تھا یہ میڈیسن کا اسپیشلسٹ تھا. اور انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ دس بک از دا بک نیم از القانون فی الطب. تو چونکہ اس نے میڈیسن کے بارے میں تو کس طرح مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، کس دوائی سے، تو اس نے اس کے اصول لکھے تھے، پورے کتاب ہیں، تو القانون فی الطب اس کا نام ہے. اس کے علاوہ اس کا جو ورکنگ فیلڈ تھا وہ میڈیسن میں اس نے بہت زیادہ کام کیا تھا. میڈیسن میں دوسرے ایکسپرٹیز اس کے میتھمیٹیشین، میتھس کی فیلڈ میں بھی تھا، فزکس کی فیلڈ میں بھی یہ سائنٹسٹ رہ چکا ہے، اسٹرانومی بھی یہ سائنٹسٹ رہ چکا ہے، پیلیونٹالوجی میں بھی تھا. اور یورپ والے اس کو نام جو دیتے ہیں، اس کو نام جو ویسٹرن کنٹریز میں اس کو جانا جاتا ہے وہ ایویسینا سے جانا جاتا ہے، ایویسینا. تو مسلم سائنٹسٹ یہ ہر ایک فیلڈ کے یہ ماہرین ہوتے تھے. نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ پاس ہیں ابو عثمان عمر الجہیز. ابو عثمان عمر الجہیز، تو ابو عثمان یعنی عثمان کا ابو عمر الجہیز اس کا اپنا نام ہے. یہ کہاں پر پیدا ہوا تھا؟ 776 تقریباً 8ویں سینچری میں پیدا ہوا اور 9ویں سینچری میں فوت ہو گیا. کہاں پر؟ بصرہ، عراق میں. تو اس کی بھی بہت ساری کتاب آئی ہے جو آپ کے کورس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، لیکن وہ ہیں الحیوان اباؤٹ اینیملز. ٹھیک ہے. تو اینیملز میں فشز بھی آتے ہیں، آنٹس بھی آتے ہیں، بہت سارے اور اینیملز آتے ہیں. تو اس کتاب میں، الحیوان کی کتاب میں، اس نے پرسنل جو آبزرویشنز کیے تھے، پرسنل آبزرویشن، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی گئی تھی. فار ایگزامپل کیسے آبزرویشن؟ وہ اس طرح کہ ریور ٹگرس، یہ جو ریور ٹگرس ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں دریائے دجلہ. تو دریائے دجلہ جو ہیں یہ ترکی سے شروع ہوتا ہے، عراق سے پاس ہوتا ہے، عراق سے پاس ہو کر پرشین گلف میں جا کر یہ دریا گرتا ہے. تو دریائے دجلہ میں جو فشز ہوتے ہیں ان کی مائگریشن یہ یا تو خوراک کی وجہ سے کرتے ہیں، یا انڈے دینے کی وجہ سے کرتے ہیں، یا گرمی سردی کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے فشز جو مائگریشن کرتے ہیں، اس نے اس پر باقاعدہ مائگریشن پر کتاب لکھی تھی، اور وہ کسی سے کاپی پیسٹ نہیں تھی بلکہ اپنی آبزرویشن اس میں شامل تھی. تو
اسی طرح اس میں دوسرے میں انٹس لائف سسٹم بھی اس میں بیان کیا تھا. انٹس لائف سسٹم اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتا چلوں یہ جو انٹس ہوتے ہیں یہ سوشل آرگینزم ہوتے ہیں. ان میں بھی باقاعدہ اندر ڈویژن آف لیبر ہوتا ہے. ڈویژن آف لیبر اس میں 3 قسم کے کلاسز ہوتے ہیں, یعنی 3 قسم کے انٹس اس میں ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے کوئین, دوسرے ہوتے ہیں ورکر, میل ورکر, اور تیسرے ہوتے ہیں فیمیل ورکر. ٹھیک ہے, تو کوئین, میل ورکر اور فیمیل ورکر, تو یہ اس نے 300 سے زیادہ آبزرویشن اس کے لیے کی تھی. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا تھا کہ یہ جو چونٹیاں ہیں یہ جب آپس میں قطار میں جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا رک جاتے ہیں. تو یہ چونٹیاں آپس میں جب رک جاتے ہیں تو اس وقت وہ کیا کہہ دیتے ہیں اس کو, ہم تو یہ کہتے ہیں, مختلف باتیں ہم نے بچپن میں سنی تھی, ہم کہتے ہیں یہ سلام ڈالتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہیلو ہائی کر لیتے ہیں. تو یہ میتھ تھی, یہ ویسے گیسنگ تھے, لیکن سائنٹسٹوں کی بات آپ کو بتاؤں تو یہ ایک دوسرے کی خوراک بھی چیک کرتے ہیں. ایک بات, اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو اندر کی جیلی بھی منہ میں دے دیتے ہیں. دوسری بات, تیسری یہ ہے کہ ایک کالونی والے انٹس جو ہیں دوسری کالونی کے انٹس کو خاص اسمیل سے جانتے ہیں, تو وہ اسمیلنگ بھی اس کے ذریعے ہو جاتی ہیں. تو یہ مختلف کام ہوتے ہیں جو یہ ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس انٹس کی جو لائف ہوتی ہیں یہ بھی بیان کیا کہ انٹس کی لائف مہینوں سے لے کر ایسے انٹس بھی ہیں جو 15 سال تک اس کی لائف ہو سکتی ہیں. یہ بھی باقاعدہ اپنے مردے جو ہیں جب مر جاتے ہیں تو یہ باقاعدہ اپنے بلوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کس طرح ان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر وہاں ایک جگہ پر چینی یا شربت پڑا ہوا ہے تو وہاں پر یہ کیسے آ جاتے ہیں, ایک آ جاتی ہیں, بقایا بھی سارے آ جاتے ہیں, کس طرح پتہ چلتا ہے؟ تو یہ ایک سینٹ, ایک اسمیل چھوڑتے ہیں, تو اس اسمیل واپس چلے جاتے ہیں, ان کو بتا دیتے ہیں. تو دیکھو پوری زندگی بچے پیدا کر, یہ ساری لائف سسٹم اگر اس وقت ہم سوچ لیں یہ کتنا ٹائم لے گا, اور یہ کتنی آبزرویشن تھی اس زمانے میں, اس وقت جہاں پر کسی قسم کی فیسلٹیز نہیں تھی, نیٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی, سب کچھ آبزرویشن تھا. تو یہ سائنٹسٹوں کے, مسلم سائنٹسٹوں کے یہ کارنامے ہیں. اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہیں الفارابی. الفارابی کا اپنا پورا نام ہے ابو نصر الفارابی. الفارابی جو تھا یہ 9 سینچری میں پیدا ہوا تھا, 10 سینچری میں فوت ہو گیا. فاراب ایک شہر ہے وہاں پر, اور فاراب شہر جو ہے وہ ترکستان میں, ترکی میں یہ ایک وہاں پر یہ پیدا ہوا تھا ابو نصر الفارابی. انہوں نے 2 مشہور کتابیں لکھی ہیں, کتاب النباتات اینڈ کتاب الحیوانات. کتاب النباتات از اباؤٹ پلانٹس اینڈ کتاب الحیوانات اباؤٹ اینیملز. اس نے اپنی ارلی ایجوکیشن جو ہے یہ بخارا شہر, ٹھیک ہے, وہاں پر کمپلیٹ کی, اور پھر اس کے بعد بغداد چلا گیا, وہاں پر ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں پر چلا گیا, کیونکہ یہ علم کے مراکز یہ ہوتے تھے. نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہیں عبد القاسم الزہراوی. عبد القاسم الزہراوی جو ہیں یہ سائنٹسٹ, یہ 10 سینچری میں پیدا ہوا تھا, 11 سینچری میں فوت ہو گیا. اسپین سے اس کا تعلق تھا. اسپین بھی مسلمانوں کا بہت یعنی گڑھ رہ چکا ہے, مسلمانوں کا. آپ ان کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں, اور شاید آپ میرے یوٹیوب چینل اگر آپ دیکھ لیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کا پھر ہم نے کیوں نہیں کیے, وجہ کیا تھی, تو یہ چیزیں انشاءاللہ میں اپنی یوٹیوب چینل پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم سائنٹسٹ پھر کیوں ختم ہو گئے, آج کیوں نہیں ہیں, وجہ کیا ہے. تو آتے ہیں اس کی ایکسپرٹیز کی جانب. تو یہ ایکسپرٹ تھا یورالوجی کی فیلڈ میں. یورالوجی مین دا اسٹڈی آف ایکسکریٹری سسٹم, مین کڈنیز, یورینری بلیڈر, اس فیلڈ کا یہ ایکسپرٹ تھا. اس کی اچیومنٹ کیا تھی اس فیلڈ میں, اس نے کیا اچیومنٹ کی؟ یہ اتنا مشہور بندہ تھا کہ اس نے اس زمانے میں جتنی بھی آپریشن ہوتے تھے یہ یورینری بلیڈر میں, یورینری بلیڈر کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب جہاں پر جمع ہوتا ہے ٹیمپریریلی, ایک پاؤچ ہوتا ہے جس میں پیشاب جمع ہو جاتا ہے, پھر 300 ml جب بڑھ جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے, میسج ہمیں پہنچ جاتا ہے کہ ابھی پیشاب کرنا ہے, تو ہم کڑے ہو جاتے ہیں کہ سر میں گو ٹو واش روم. تو یہ یورینری بلیڈر فیمس فار دا ریموول آف اسٹون فرام دا یورینری بلیڈر. تو مسانہ اس کو اردو میں کہتے ہیں. تو مسانے میں اگر اسٹون بن جائیں تو اس اسٹون کو ریموو کرنے کے لیے یہ بہت فیمس تھا, اور اس نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب التصریف. اور یہ کتنی بڑی کتاب تھی, اس کے تقریباً 30 والیومز تھے, 30 والیومز,
ٹھیک ہے نا. تو جس طرح آپ کے بک ہیں تو اس بک اگر 30 اور ایسی بک ہو جائیں تو میڈیسن پر, سرجری پر اتنا اس نے کام کیا تھا, آپریشنز پر. تو دیٹس وائی عبد القاسم الزہراوی از نون ایز دا فادر آف سرجری. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہیں ابن الہیثم. ابن الہیثم اردو میں کہتے ہیں, ابن الہیثم انگلش میں کہتے ہیں. یہ 10 سینچری میں پیدا ہوا تھا, 11 سینچری میں عراق کا بندہ تھا, عراق میں. اور یہ ایکسپرٹ تھا کس فیلڈ کا؟ اپتھلمالوجی کا. واٹ از اپتھلمالوجی؟ دا برانچ ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ دا اسٹرکچر, فنکشن, میکینزم آف آئی سائٹ اینڈ آئی. دس از نون ایز اپتھلمالوجی. تو ظاہری بات ہے جو اپتھلمالوجی کو پڑھے گا اس کو اپتھالمولوجسٹ کہتے ہیں. تو اپتھالمولوجسٹ میں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا, لہٰذا اس نے 2 کتابیں اس کی بہت مشہور ہیں, کتاب المناظر اینڈ کتاب الحکمہ. کتاب المناظر عربک وہ ہے تو بک آف آپٹکس, یعنی چشمے, آئینک, دور کی نظر, قریب کی نظر اگر کمزور ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس نے ڈسکس کی تھی. اور اس زمانے میں ایک بہت بڑا, یعنی اس سے پہلے ابن الہیثم کے دور سے پہلے یہ بات کہی جاتی تھی کہ ہم چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو ایک بہت بڑا مغالطہ تھا لوگوں کے ذہن میں, وہ یہ تھا کہ ہم چیزیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے لائٹ نکلتی ہیں, اس چیز پر پڑ جاتی ہیں, اس چیز پر پڑنے کے بعد پھر ہمارے آنکھوں میں وہ لائٹ آتی ہیں تو تب ہم چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس نے ابن الہیثم نے ایسے دور مسلمانوں کو گزر چکا ہے کہ یہ انگریزوں کے, یعنی اس وقت جو نان مسلم تھے, ان کی باتوں کو غلط ثابت کر کے اپنا لوہا منواتے تھے. تو یہ تھے مسلم سائنٹسٹ. اس نے کیا کیا؟ کریکٹ دا کنسیپٹ آف ویژن. ویژن کس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ یہ ویژن جو ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کس طرح دیکھتے ہیں. لائٹ اس چیز پر پڑتی ہے سن سے, ہماری آنکھوں سے نہیں نکلتی, ہمارے آنکھوں سے لائٹ نہیں نکلتی, یہ سن ریز کی لائٹ اس پر پڑتی ہے تو تب وہ لائٹ ہمارے آنکھوں میں آ جاتی ہے, ایز اے ریزلٹ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ کنسیپٹ اس نے کلیئر کیا. دوسرا کنسیپٹ یہ کلیئر کیا کہ اس سے پہلے یہ باتیں چلتی تھی کہ ہم جو دیکھتے ہیں یا جو فیصلہ کرتے ہیں یا کسی چیز کو جو پہچان لیتے ہیں یہ آنکھوں سے پہچان لیتے ہیں. تو یہ بات تو غلط ہے. آنکھوں کے ذریعے سے تو ہمارا صرف تصویر بنتی ہے, پہچاننے والا جو سسٹم ہے یہ تو برین میں ہے, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ سیریبرم اٹیچ ہے, سیریبرم اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو ویژن اکر ان برین رادر دین آئی. اس نے یہ کام کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ لائٹ ریفلیکٹ فرام این آبجیکٹ and then passes to one's eye. تو یہ 2 کنسپٹ اس زمانے میں جو تھے ان کو ٹھیک کیا. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے علی بن عیسیٰ. علی بن عیسیٰ کون تھا؟ یہ 11ویں سینچری میں پیدا ہوا تھا. اس کی اسپیشلٹی, اس کی بھی اپتھلمالوجی کی فیلڈ میں تھی. اپتھلمالوجی آئی سے ریلیٹڈ ہیں. اس نے اسٹرکچر, فنکشن اینڈ ڈیزیز آف آئی پر کام کیا تھا. تقریباً اپنی کتاب جو لکھی ہیں, اس کتاب میں اس نے تقریباً 130 disease, he wrote 130 disease in his books about the eyes and its treatment. یہ اتنا مشہور تھا کہ یورپ میں اس کو جیسو اکولیسٹ کہا جاتا ہے. جیسو کس کو کہتے ہیں؟ جیسو لیٹن ورڈ ہے, عیسیٰ کو کہا جاتا ہے. اور عیسیٰ جو ہے وہ جیزس, انگلش میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں. تو وہ جیسس اکولیسٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اکولیسٹ ہے, اس نے آنکھوں کے متعلق بہت سارا نالج یورپ کو دیا ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے ابن النفیس. اسٹوڈنٹ یہ اتنا مشہور ابن النفیس, یہ 13 سینچری کا ایک سائنٹسٹ ہے, 13 سینچری کا, جو 1210 میں پیدا ہوا. 1288 کو ڈمیسکس جو ہے یہ شام کا, دمشق شام کا دارالخلافہ ہے, شام میں پیدا ہوا تھا, جس کو انگلش میں آج کل سیریا کہا جاتا ہے, جس میں بہت بڑی جنگ ہوئی, خانہ جنگی ہوئی. یہ کس فیلڈ کا ماہر تھا؟ یہ میڈیسن کی فیلڈ کا ماہر تھا, اور وہاں پر الکبیر ہاسپٹل تھا دمشق میں, اس میں کام کرتا تھا. تو اس کی اچیومنٹ کیا تھی؟ یہ ایک ایسا سائنٹسٹ ہے جس نے پوری بایولوجی کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کو یہ بتایا کہ ہمارے باڈی کے اندر ہارٹ, بلڈ کی پیلریز اور رگیں, بلڈ ویسلز, یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم اس پر مشتمل ہیں. تو سب سے پہلے بلڈ سرکولیشن کو جو ڈسکور کیا ہے وہ ابن النفیس نے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو انہیں ابتدائی مسلم سائنٹسٹوں نے ساری چیزوں کی ہیں, کیمسٹری کی, فزکس کی, بایو کی. تو اس کی اچیومنٹ کیا ہے؟ ڈسکورڈ بلڈ سرکولیشن آفٹر 300 ایئر ری ڈسکوری. یعنی اس کے کام پر پھر بھی 300 سال تک کسی نے کام نہیں کیا. 300 سال کے بعد پھر ولیم ہاروے ایک سائنٹسٹ تھا, وہ آیا, اس نے آگے بلڈ سرکولیشن پر پھر کام کیا. نیکسٹ اس نے کیا؟ اس نے یہ بتایا کہ بلڈ سرکولیشن جو ہمارے باڈی میں خون دوڑتا ہے, اس میں بنیادی رول جو ہے وہ ہارٹ کا ہوتا ہے, کیونکہ ہارٹ از نون ایز دا پمپنگ آرگن. تو ڈسکورڈ سینٹرل رول آف ہارٹ اینڈ سرکولیشن. تیسرے نمبر پر ہیں
explained lungs as a blood purifier, یہ بھی بتایا کہ لنگس ہمارے دل کو خون کو صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. کریکٹ ڈسکرائب دا انیٹمی آف لنگس, یہ بھی اس نے لنگس کا باقاعدہ اسٹرکچر بھی بتایا کہ اس کی انیٹمی ایسی ہے. انیٹمی کا کیا مطلب؟ اسٹڈی انٹرنل اسٹرکچر. تو انٹرنل اسٹرکچر بھی اس کی ڈرا کی. اس کے علاوہ فنکشن آف کورونری آرٹریز. کورونری آرٹری از دا آرٹری دیٹ سپلائی بلڈ ٹو دا ہارٹ. ٹھیک ہے. تو اس نے ساری دل کی باتیں کی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سارے دل کی باتیں کی ہیں, اور یہ بتایا کہ دل ایک ہیں. ہم تو عام طور پر کہتے ہیں کہ دل میرا ایک دل یہ کہتا ہے, دوسرا دل یہ کہتا ہے. اسٹوڈنٹس, دل ایک ہوتا ہے اور دل اندر ہی رہتا ہے. تو یہ ہے ابن النفیس کے اچیومنٹس. آپ کو اگر اس امید ہے آپ لوگ اس ٹاپک کو خوب سمجھ چکے ہوں گے. یہ بک میں اس سے ایکسٹرا مٹیریل بھی موجود ہیں. اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ میسج کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم سائنٹسٹ کا زوال پھر کیوں ہوا اور آج کیوں موجود نہیں ہے. تو یہ کورس کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب چینل پہ آئیں, وہاں پر دیکھ لیں.